السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جب ہم اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی من پسند کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگتے ہیں اور وہ چیز مانگتے مانگتے کئی عرصہ گزر گیا ہو، کئی مہینے گزر گئے ہوں اور کئی سال گزر گئے ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم نا امید ہو جاتے ہیں، بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ دل میں ایک وسوسہ آتا ہے، ایک خیال آتا ہے کہ کئی عرصہ گزر گیا ہے دعائیں مانگتے مانگتے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آپ میری یہ بات غور سے سنیے کہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے، اور خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اور پھر اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو دعا اللہ رب العزت کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی دن متعین ہے، چنانچہ انسان کسی بھی وقت دعا کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کرے تو پھر آپ ان سے کہہ دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر دعا کی اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح آج بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیت دعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے تو وہ اس کو فوراً مل جائے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ دعا کرنے والے بندے کو محروم نہیں کر دیتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے کو وہی عطا کرتا ہے جو اس نے دعا میں مانگا تھا، اور کبھی اس دعا کے بدلے آخرت کی نعمتیں عطا کرتا ہے، تو وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے بندے پر آفات اور مصیبتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ تو انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت اور اس کے بندے کے درمیان جب مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعا زمین و آسمان کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بڑھ کر نہیں ہے۔ تو ہم دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر لمحہ
اسے یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اس کی دعا اللہ کے ہاں سنی جا رہی ہو۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو پھر اللہ اس سے ناراض رہتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑھ جاتے ہیں، مگر اللہ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، روز اللہ سے دعائیں مانگیں، اور دعائیں مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ ہاں، تو آج کے اس سبق سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت ہر لمحہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔